अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदा आपसे मुखातिब है। नाज़रीन वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाएगी और उसकी हो गई है, बल्कि उसकी वजह यह है कि खबर आई, उस खबर ने नाज़रीन मुझे बेहद परेशान किया है, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं उदास किया और सोचने पर मजबूर किया है। और अगर ये खबर चूंकि डेवलपिंग स्टोरी है और ये अगर रियलिटी बन जाती तो यकीन माने कि जो फॉर्म 47 तो नहीं बल्कि जो 27वीं यानी तरमीम है नाज़रीन, इसके जितने भी मिस्त्री लगे हुए हैं इस 27वीं यानी तरमीम के, ये सारे के सारे नाज़रीन कौमी मुजरिम ठहराएंगे। कौमी मुजरिम यानी इंतहा है हर चीज की, आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर तनकीद हो रही है, बहुत शदीद किस्म की तनकीद हो रही है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन पाकिस्तान की कौमी असम्बली से आज 27वीं यानी तरमीम मंजूर होगी। आज कौमी असम्बली का सेशन था नाज़रीन, और आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का सेशन था। वाह, आज नाज़रीन हमने डेमोक्रेसी जमहूरियत देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक जमहूरी रवायात को देखा है ना। आज हमने पहली दफा देखा है कि अच्छा जी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, कबाइली आमाइदीन, आम लोग, साफी जन, ये पूरा मुल्क नाज़रीन एक नुक्ते पर बैठ सकता है और पूरा गुलदस्ता नजर आ रहा था। इधर कौमी असम्बली के अंदर नाज़रीन अशराफिया के लिए, अशराफिया को मजबूत करने के लिए, मुझे और आपको और मुल्की ढांचे को कोलैप्स करवाने के लिए एक और तरमीम लाई गई। अब ये तरमीम नाज़रीन पास होकर दे नहीं दे रही, ये दोबारा से सेनेट में जाएगी। एक लोटा इस्तीफा दे गया था, उस लोटे को वापस कहा जाए, लोटे वापस पहुंच, ए लोटे तूने कल वापस पहुंचना, फिर तू वोट डालेगा, फिर तू लोटे अपना मुंह काला करवाएगा, फिर तू ये कालक अपने मुंह के ऊपर मलेगा। बहरहाल नाज़रीन कौमी असम्बली के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए, कायदे जमहूरियत, कायदे इनकलाब, एटमी धमाके, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले जमहूरी लीडर, वोट को इज्जत दोगे खालिक, बहुत बड़ी नाज़रीन पाकिस्तान की तारीख की शख्सियत मियां नवाज शरीफ साहब वहां पर तशरीफ लाए। नाज़रीन मुझसे बहुत बहुत जिंदगी में गुनाह हुए हैं, मेरी नालायकियां बहुत शामिल है, मैं खुद एक जाहिल किस्म का, एक अनपढ़ किस्म का इंसान हूं। लेकिन हकीकत बात यह नाज़रीन कि मुझसे कभी भी यह गुनाह नहीं हुआ कि मैंने एक लम्हे के लिए भी मियां नवाज शरीफ साहब को कोई जमहूरी इंसान तस्वुर किया हो, या कोई आईन या उसूल के ऊपर खड़े आने वाला कोई, यानी दुनिया में कोई बंदा भी नाज़रीन, मेरे ख्याल में रेडी ठेला लगाने वाला या चोर, दुनिया का चोर तरीन इंसान भी कभी ना कभी नाज़रीन उसकी यार कोई ना कोई एक ओरा होता है, कोई ईगो होती है, कोई कम से कम इंसान का कुछ ना कुछ तो अंदर होता है यार, कि यार मैं ठीक है जो भी हूं भाई, कुछ ना कुछ तो हूं। 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर नाज़रीन, और वो कौमी असम्बली के अंदर आ रहा है, लिटरली उनका मुंह ऐसे उतरा हुआ है जैसे वो मोहल्ले की मासी होती है ना, जो शादियों पर नाराज हो जाती है। पहले घर वाले जाते, फिर पूरा मोहल्ला जाता, मासी आ वे, मासी आ, मासी बेइज्जत होकर आती है। महसूस हो रहा था मियां नवाज शरीफ साहब को नाज़रीन बसदी अतरम को सुनने मारकर कोई लेकर आया हुआ है। ओए चल, ओए चल, ओए चल, ओए चल, मुंह उतरा हुआ। जो खबरें आ रही है नाज़रीन, उनका बीपी लो हो गया, वहां पर शुगर लो होगी। किसी ने चॉकलेट खिलाई, किसी ने सांप निकाले के सांप की फकी मारे मियां साहब, बड़ी मुश्किल से सांपों की फकी मार मार के उनका शुगर लेवल दोबारा से हाई हुआ। तो बातचीत कोई नहीं की, चेंज तब्दीली सिर्फ ये थी कि वो जो काला मास्क कोरोना वाला पहनते थे मियां साहब, उन्होंने नहीं पहना हुआ था। तो मेरी ये थी कि यहां पर मियां नवाज शरीफ साहब खड़े होंगे, तकरीर करेंगे और कहेंगे कि स्पीकर साहब, मैं पाकिस्तान का साबिक 3 दफा का वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान की इस वक्त की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह, एटमी धमाके करवाने वाला पाकिस्तान में, मैं आपके सामने खड़े होकर यह कहता हूं कि जनाब ये ऐसी कोई भी तरमीम हम नहीं करेंगे जिसमें अवाम का कॉन्सेंट शामिल नहीं होगा। स्पीकर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोबारा से इस तरमीम को रिजेक्ट करके अवाम के अंदर ले जाया जाए, इसे लेकर जाए अवाम में। स्पीकर साहब, किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में, कोई इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। अगर इम्यूनिटी है तो पाकिस्तानी अवाम के लिए होनी चाहिए। गुर्बत नहीं होगी, दहशतगर्दी नहीं होगी, भूख नंग नहीं होगी, जुल्म नहीं होगा, नाइंसाफी नहीं होगी। मैं खड़ा हूं और हाथ खड़ा करके कहता हूं, मैं अवाम के साथ स्टैंड करता हूं। तो मैं भी नाज़रीन खड़ा होके, लेकिन मियां साहब ने नाज़रीन अपनी रवायत बरकरार रखी, उन्होंने सांफ दो, सांफों की फकी मारी, शुगर उन्होंने ऊपर की, खड़े होकर नाज़रीन उन्होंने वोट दिया, मुंह उनका झुका हुआ था। दैट्स सैड नाज़रीन, दुनिया में लोग या सियासतदान नाज़रीन अपनी लेगेसी छोड़कर जाते हैं, और मियां साहब की लेगेसी है नाज़रीन, मेरे ख्याल में वो जो है ना, वो हकीम लोहा फाड़, उसकी फिर भी कोई ना कोई लेगेसी है। वो माजून टुन टुन छोड़ कर गया, या टन टन, पता नहीं क्या नाम है उसका, तो मियां साहब ने वो भी नहीं छोड़ी नाज़रीन। दैट्स वेरी सैड, दैट्स वेरी 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 डार्क एंड ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख उनके बगैर मुकम्मल नहीं होगी, मियां साहब के बगैर। बहुत सारी बेहतरीन काम भी, बट एट द एंड ऑफ द डे मियां साहब ने नाज़रीन पाकिस्तान की जमहूरियत को बिलाखिर ज़बा करने पर ही इत्तफाक किया है, और इसी के साथ एंड किया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नाज़रीन आज जिरगा हुआ है, क्या खूबसूरत मनाजिर थे नाज़रीन। कबाइली आमाइदीन आए, मुख्तलिफ तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए, जर्नलिस्ट आए, बाहर उन्होंने चबूतरा बनाया हुआ था, उन्होंने बकायदे से बैंड बाजा बुलाया हुआ था। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती थी उन्हें खड़ा करते थे ऊपर, सलूट और तालियां और वेलकम, यानी खुश आमदीद किया जाता। महसूस हो रहा था कि अवामी असम्बली के अंदर नाज़रीन बड़ी सख्त तरीन बातें हुई, और आज पहली दफा नाज़रीन पता चला कि यार जमहूरियत में डिस्कशन हो सकती है। जमहूरियत का मतलब यह है डिस्कस करें भाई, बातचीत करें, और जब आप बातचीत करते हैं तो आपका किस हद तक एतमाद बहाल होता है, आपका किस हद तक यकीन बहाल होता है। आज वहां पर नाज़रीन साबिक DGI का भी नाम लिया गया, साबिक आर्मी चीफ साहब का भी नाम लिया गया, साबिक अथॉरिटीज का भी नाम लिया गया, अपनी भी कुछ गलतियां मानी गई, सब कुछ खोल कर नाज़रीन रखा गया और सबको मौका मिला।
جو اسٹیج سیکرٹری تھا ناظرین وہ اپوزیشن کا تھا, نون لیگ کا تھا. اچھا باقی جو اپوزیشن کے سارے ممبران تھے وہ بھی وہاں پر, محسن داوڑ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے ناظرین. محسن داوڑ صاحب نے بھی وہاں پر بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سخت تنقید. تو تنقید ہو سکتی ہے, اور یہی تنقید ناظرین مسئلے کا حل ہے. محسوس کیا ہوا ہے کہ وہ ایک ہو رہا ہے, سنک ہو رہا ہے. عوام کے پی کے کی اسمبلی آپس میں سنک ہو رہی ہے, اور یہ عوامی اسمبلی ہے جو وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. اب ناظرین دو تین چیزیں جو کہ بڑی واضح وہاں پر بتائی گئی ہیں اور جو بڑی الارمنگ اور خوفناک ہے. جس طرح سے ناظرین کے پی کے اسمبلی کے اندر یہ کہا گیا کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر گورننس نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, ڈھمکان نہیں ہے, جہاں پر آپ 22 سے 30 ملٹری آپریشن کر چکے ہو, وہاں پر کوئی پاگل آ کر دکان لگائے گا, فیکٹری لگائے گا, کوئی اپنی بیرونی انویسٹمنٹ لے کر آئے گا. ہم تو ولنریبل ہو گئے ہیں. یعنی ہر تیسرے چوتھے سال کوئی نہ کوئی ملٹری آپریشن شروع ہو جاتا ہے. جس نے دکان بھی بنائی ہوتی ہے وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے. پھر ناظرین جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ کھڑے ہو کر یہ بتایا کہ ہر تیسرے سال اگر آپریشن ہوگا تو اربوں روپے ہمیں لوگوں کو دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں, انہیں گھر بنا کر دینے میں, سڑکیں دوبارہ سے لگ جاتے ہیں. پھر جنید اکبر صاحب نے کہا, انہوں نے کہا بھائی ہمارا تو لینے دینے ہی کوئی نہیں ہے. سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور سابق آرمی چیف نے آ کر یہ بتایا کہ بھائی ہمارے بچے, اور میرے خیال میں وہ ٹھیک پالیسی تھی انہیں لا کر بسانے کی, اس میں کوئی کباہت نہیں. دیکھیں جو بھی تھا اس وقت کی ملٹری کمانڈ یا ایجنسی سوچ رہی تھی یا یہی حل ہے نا افغانستان کے اندر. دیکھیں وہ ایک پورس بارڈر ہے, ایک گاؤں آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے, یعنی بیٹی کی شادی اس طرف ہوئی ہے تو ماں باپ ادھر ہے, یہ اس طرح سے ہے. لہٰذا اگر اس وقت ایک پالیسی تھی تو سب کی کولیکٹیو ہونی چاہیے تھی, پولیٹیشنز کو بھی ملاتے, وہاں کے لوگوں کو بھی ملاتے, اور اس بات پر اگری کرتے کہ ہم نے ان لوگوں کو واپس لانا ہے, پھر وہاں پر پیسہ خرچ کرنا ہے, انہیں ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, انہیں سرکاری نوکریاں دینی, انہیں قومی دھارے کے اندر لے کر آنا تھا. صرف یہ پالیسی کہ بھائی انہیں لایا گیا اور اس کے بعد ناظرین انہوں نے دوبارہ سے ہتھیار اٹھا لیے یا وہ سلیپر سیلز بن گیا, اور اب یہ کہا جائے نہیں پی ٹی آئی جی ان کی حکومت تھی, ان کی حکومت, یہ نہیں اس طرح سے سارٹ آؤٹ ہوگا. پھر ناظرین انہوں نے جو ذکر کیا, انہوں نے کہا 250 ارب روپے تو خالی اس مد میں دینے ہیں, این ایف سی کے مد میں اتنے دینے ہیں, جو ٹرائبل ایریاز کو ہم نے مرج کیا اس کے مد میں اتنے دینے ہیں. آپ نے تو پیسے ہی اسے نہیں دیے ہوئے کہ بھائی آپ پیسے ہمیں دیتے نہیں ہیں, روکڑا ہمیں دیتے نہیں ہیں. اب تیسرے چوتھے سال یہاں پر ملٹری آپریشن شروع ہو جاتا ہے, انویسٹمنٹ کہیں سے آ نہیں رہی, ہم کدھر سے پیسہ لائیں, ہم کیسے لوگوں کی زندگیاں بہتر کریں, ہم کیسے ساری صورتحال کو ہینڈل کریں. تو یہ ایک بڑے لیجیٹمیٹ ناظرین کوسچن تھے, سوالات تھے, ابھی اس کا فائنل اعلامیہ سامنے نہیں آیا ہے, لیکن بڑی واضح طور پر وہاں پر بات چیت کی ہے. ناظرین سراج الحق صاحب نے بلکہ اسے ایک فائنینشیل دہشت گردی قرار دیا کہ جو کے پی کے پیسے نہیں. انہوں نے کہا کہ میں کشمیر گیا, وہاں پر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں پر امن ہے اور چار دیواری نہیں ہے, میں خود کشمیر سے ہوں اور ہماری نہیں ہوتی چار دیواری, تو انہوں نے کہا یہاں مدنیات نہیں ہے. اصل میں سراج الحق صاحب مدنیات ہوں یا کچھ بھی ہوں, وہ قوم ہے, وہ ایک نیشن ہے, وہ پورا کشمیری ایک پہاڑ سے لے کر وہ آخری کونے تک اکٹھے ہو جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسی صورتحال بنے, لیکن اللہ کرے ایسی کوئی بھی صورتحال نہ ہو. پھر ناظرین انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر جنگ ہو جاتی ہے تو یہ جلال آباد اور کابل کو نقصان ہوگا, اور یہ پشاور اور اسلام آباد کا نقصان ہوگا. اگین ناظرین وہاں پر یہ بات چیت ہوئی کہ بھائی لاہور بزنس ہب ہے, کراچی بزنس ہب ہے, اسلام آباد بزنس ہب ہے, پنڈی بزنس ہب ہے, ادھر خیبر پختونخوا کے اندر وہ کہتے ہیں پشاور میں ہم کیا کریں, جب ملٹری آپریشنز ہو رہے ہوں گے تو ہم کیسے اس بزنس کو چلائیں, ہم کیسے کے پی کے کی اسمبلی کو چلائیں, ہم کیسے چیزوں کو آگے لے کر جائیں جب وہی ملٹری آپریشن رہے. اگر لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ ہر تیسرے سال چوتھے سال آپریشن کے ذریعے سیٹ کرنی ہے, تو پھر اس طرح سے تو چیزیں نہیں ہوں گی. بہرحال ناظرین وہاں پر سب نے مشترکہ یہ کہا ہے کہ افغانستان اگر بات نہیں مان رہی ہمیں شامل کریں, ہم ان سے منوائیں گے, ہمیں اس سارے پروسیس کے اندر شامل کیا جائے, ہمیں اس مذاکرات کے اندر شامل کیا. وی ول فکس دس, وی ول سارٹ دس آؤٹ, ڈپلومیسی از دی سولوشن, ڈپلومیسی مسئلے کا حل ہے. اور سب نے مل کر ناظرین پاکستانی فوج پاکستان کے اداروں کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم ایک ٹی او آر یا مسودہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, اس کے اوپر سب اگری کریں, کولیکٹیو اپروچ رکھیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بند دروازوں کے پیچھے ہو. پھر ناظرین پاکستان کی قومی اسمبلی سے ایک اعلان کر دیا گیا ہے, اور یہ بڑا واضح طور پر اعلان ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے. یہ محمود خان اچکزئی صاحب نے ناظرین کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کل سے آئینی ترمیم اور حکومت کے خلاف جمعے سے ہم تحریک کا باقاعدے سے آغاز کر رہے ہیں, ہم احتجاج کریں گے اور ایک پتھر بھی نہیں ماریں گے. ہم تمام ملکوں کے سفیروں سے بات چیت کریں گے, یعنی تمام تر جو بین الاقوامی ڈپلومیٹ سے پاکستان کے اندر ان سے بات چیت کریں گے. ہم تمام تر ایمبیسیز کو اور سفیروں کو خطوط لکھیں گے اور انہیں کہیں گے کہ اس حکومت سے جو بھی معاہدے کیے جا رہے ہیں وہ معاہدے ختم کیے جائیں. محمود خان اچکزئی کہ تمام تر معاہدے ان کے ساتھ ختم کیے جائیں. تو یہ چل نہیں سکتا ناظرین. میاں نواز شریف صاحب جیسے کہ ووٹ دے کر گئے, یہ اتنی نحوست کے ساتھ یہ چل نہیں سکتا. اب ماریں کٹے جو مرضی کر لیں بھائی, لیکن یہ چلے گا نہیں ناظرین, اور ہمارا ملک اور پیچھے جائے گا. کل خدا نہ خواستہ وانا کے اندر جو 500 بچے تھے, آپ اور میں آج کیا کر رہے ہوتے, اپنی چھاتیاں مار رہے ہوتے, ہمارے آنسو بہ رہے ہوتے, ہم ترانے دوبارہ سے جاری کرتے ناظرین. وی نیڈ ٹو فکس دس. اب وہ جگہ آ چکی ہے, موقع آ چکا ہے. آج افغان طالبان نے کہا کہ ہم ٹریڈ نہیں کرتے پاکستان کے ساتھ. بھائی ان کی یہ اوقات ہوگی ہے کہ اٹھ کر تڑیاں لگا رہے. اب دوسری طرف ناظرین جو خبر آ رہی ہے جس نے اداس کیا, پریشان کیا, وہ خبر یہ ہے کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں. ناظرین ہم
کرکٹ ہمارا انٹرنیشنل تعارف ہے، بین الاقوامی تعارف ہے ہمارا. میں اگین آپ کو بتا رہا ہوں، کئی دفعہ میں ویڈیو کرتا تھا کہ بھائی کرکٹ ہمارا انٹرنیشنل انٹروڈکشن ہے، تو آپ لوگ اٹھ کر مجھے لافے مارتے تھے. اٹھ کر ناظرین آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا مجھے کہا ہے. بھائی یہ ہمارا تعارف ہے. اور یہ سری لنکن ٹیم یہاں سے واپس جاتی ہے تو بین الاقوامی ہیڈ لائن دیکھیے گا، بین الاقوامی ہیڈ لائن دیکھیے گا. اگر آپ کے گراؤنڈ کے اوپر کرکٹ ٹیمز نہیں موجود تو یہ سمجھیں کہ آپ کا ملک اللہ نہ کرے رحم فرمائے اللہ تعالیٰ خانہ جنگی کا شکار ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری اسٹیٹ ریاست کو لیپس کر گئی ہے. شری لنکن ٹیم کے اوپر ناظرین بھارتی پراکسیز اور بھارت بی سی سی آئی اور پوری انڈین ایجنسیز ان کا بازو مروڑ رہی ہیں. محسن نقوی پورا زور لگا رہے، گورنمنٹ پوری زور لگے. بھائی ہمیں کوئی نہیں پتا، محسن نقوی صاحب زور لگائیں، اپنے پھیپھڑے بیچیں یا جو مرضی کریں. یو نیڈ ٹو فکس اٹ، نہیں تو آپ ریسپانسبل ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. لا اینڈ آرڈر بھی آپ نے دیکھنا تھا اور یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی تھی. بہرحال کولیکٹیو نے ناظرین ہمیں سوشل میڈیا پر جانا چاہیے اور ہمیں یقین دلانا چاہیے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 8 پلیئر تو انکار کر چکے ہیں. میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ پر رپورٹ ہوا ہے، سری لنکن کرکٹ بورڈ نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم 2 سالوں کے لیے کانٹریکٹ کینسل کریں گے جو کھلاڑی واپس آئے. لیکن انہیں ناظرین آئی پی ایل لے لے گی، یعنی بھارتی جو لیگ ہے وہ لے لے گی. تو بھارت ناظرین ادھر افغانیوں کو چابی دے رہا ہے اور افغانیوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہم سینٹرل ایشیا تک تم لوگوں کو نہیں جانے دیں گے. افغانستان ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ، ہمارا شولڈر، اور ہم ناظرین یہاں تک ہمارے معاملات پہنچ گئے. آپ وی نیڈ ٹو، ہماری اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں ہے یہ. افغان بارڈر شانت رہے، کام رہے، ہماری اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں. پریسیجن کے ساتھ اگر آپ کو ٹارگٹ کرنے پڑ رہے ہیں آپ کریں. آپ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی. لیکن نیگوسیشنز، افغانستان کے ساتھ نیگوسیشن ٹرائبل بیلٹ کے ذریعے، سہیل آفریدی کے ذریعے، مولویوں کے ذریعے، ہمارے علماء کرام کے ذریعے، مولانا فضل الرحمان کے ذریعے ڈپلومیٹکلی بھی انگیج کریں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کریں. انہیں گھسیٹ گھساٹ کر گھیر گھار کر 4 پیسے بھی دینے پڑتے ہیں تو ٹھونس دیں ان کے منہ میں. ہم مزید پیٹ کاٹ دیں گے، ہماری غربت آگے ہی چلے، کوئی مسئلہ نہیں، گھر کے برتن آگے ہی بیچ رہے ہیں ہم، بیچ کر کچھ نہ کچھ ٹھونس دیں ان کے منہ میں. بٹ فکس اٹ، چونکہ ہماری اسٹیٹ ہماری ریاست کے انٹرسٹ میں ہے، ہمارے فوجی جوانوں کی جانیں جا رہی ہیں. اور اب ناظرین اگر یہ سری لنکن ٹیم چلی جاتی ہے تو یہ آپ یقین مانیں یہ آخری جھٹکا ہوگا. اور یہ اتنا خوفناک جھٹکا ہوگا کہ ناظرین آپ سوچ نہیں سکتے. بڑی مشکل سے ہم نے، یہ تعارف ہے ہمارا. آپ کو پتا ہے دنیا ہمیں کولیپس کیا وہ ملک کے طور پر دیکھتی ہے، معیشت کولیپس ہے. جھوٹ بول رہا تھا تارڑ آج. پاسپورٹ لے کر آپ جاتے ہیں تو دنیا گرین پاسپورٹ دیکھ کر قسم خدا کہ میں جب بھی گیا ہوں ناظرین میرے کپڑے، میری پتلونیں اتروائی گئی ہیں ایئرپورٹس کے اوپر. شاہد خاقان عباسی کی پتلونیں اتروائی. تو ایسا نہیں ہوتا. ہم نے ایک ملٹری جیتی ہے، ملٹری کمبیٹ ہم نے جیتا ہے، اس کے اوپر کریڈٹ دیا، اس کے اوپر ہم نے میڈلز دیے، اس کے اوپر ہم نے شکریہ ادا کیا. بھائی موو آن، فکس دا اکانومی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کریں، کولیکٹیو ایک ٹیررزم کے لیے اپروچ رکھیں. آپ اٹھتے ہیں میرے اوپر کسی صحافیوں کے اوپر، کسی فلانے کے بینک اکاؤنٹس بند کر، فلانے کو روک دیا، فلانے کو روک دیا. ٹیریبل اور خوفناک چیز ہے. ناظرین مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر سوشل میڈیا پر بڑی تنقید ہو رہی ہے اور مولانا صاحب بھی ناظرین میں بڑا احترام کرتا ہوں، میری فیوریٹ شخصیت ہے. لیکن ایک ایسے ٹائم میں ناظرین جہاں پر علامہ تقی عثمانی صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو امیونٹی فار لائف ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. میں توقع یہ کر رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب جیسی ناظرین قداور شخصیت جنہیں ہم سنتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، کم از کم وہ کھڑے ہوں گے اور وہ بھی اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ یا بیان دیں گے. اس کے بعد امپیکٹ ہوگا امپیکٹ ہوگا. مولانا طارق جمیل صاحب ایک نان کنٹروورشل، ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے. لیکن ناظرین ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، انہوں نے کسی خاتون کا نکاح پڑھا دیا، اس خاتون نے بعد میں اپنے میاں کے لیے گانے شروع کر دیے، اور مولانا صاحب کا بچہ بھی اگر ویو جاری کر رہا ہے تو مولانا صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک سوشل میڈیا پر ہر بندہ ناظرین مولانا صاحب کے کپڑے اتار رہا ہے. اس ملک کے اندر ناظرین کسی کی بھی عزت باقی نہیں رہی ہے، نہ ہمارے مذہبی شخصیات کی، نہ ہمارے صحافیوں کی، نہ سیاستدان کی، نہ سفید پوش کی، نہ غریب بندے کی. کوئی تو ہو ناظرین جس کی عزت محفوظ ہو، کوئی تو ہو جسے اپنی مرضی کے مطابق چند چیزیں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. خوفناک قسم کی پولرائزیشن ہے اور کوئی بھی محفوظ نہیں ہے ناظرین. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.